بہت سارے لوگ جو ہے ہماری بیٹھک کے وہ خواجہ مظہر صاحب کو جانتے ہیں، ان کی پوسٹ، ان کی ویڈیوز، ان کی چیزیں جو ہے وہ لگی رہتی ہیں۔ السلام علیکم خواجہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ سر، آپ آل دی وے ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں ایگری ٹورزم کی کال پہ، آپ کے اپنے پروگرام پہ، ماشاء اللہ۔ بالکل ویسے ہی ہے جی۔ یہ پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے کلین گرین سوان ریور، یہ آپ کا انیشیٹو ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے کہ آپ نے کیا بیلچے سے اس کو کلین گرین کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی کیسے کلین گرین کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے؟ یہ تو میری دکھتی رگ ہے۔ کلین گرین سواں ریور بیسکلی صرف سواں نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر بڑے شہر کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو شاید جو پنڈی اسلام آباد کے رہنے والے ہم کو پتہ ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ایک نالا گزرتا ہے، اس کا نام ہے نالا لئی۔ نالا لئی ایونچولی جا کے سواں دریا میں گرتا ہے۔ جب سواں دریا میں گرتا ہے تو وہ سواں دریا نہیں بنتا، وہ بیسکلی نالا لئی رہتا ہے۔ میں نے اس کو 60 کلومیٹر دور جا کے ہم نے اس کو 11 پوائنٹس پہ اس کو میں نے ڈاکومنٹ کیا ہے، اور وہ پانی اتنا ہی کالا ہے اور اتنا ہی اس کے اندر کنٹامینیشن ہے جتنا کہ وہ شہر چھوڑتے ہوئے ہوتا ہے، اور وہ تھیلے اور وہ سب چیزیں۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر یہ کام یہ کر سکیں کہ سواں کے ارد گرد، سواں کے دونوں طرف ایک 25 سے 30 کلومیٹر لمبا ایک جنگل کھڑا کر دیں، اور اس جو گرے واٹر جو ہے، جو یہ جو گندا پانی ہے، اس کو جنگل اگانے میں استعمال کرنا۔ صحیح۔ اور اس کی وجہ سے، جنگل کھڑا کرنے کی وجہ سے یہاں کی نیٹو جو لائف ہے، جو وائلڈ لائف ہے، جو یہاں کا ایکو سسٹم ہے، وہ امپروو ہو جائے گا۔ یہاں پہ پرندے آئیں گے اور یہاں پہ وہ ساری چیزیں ریوائیو ہو جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس پانی کی وجہ سے جو ہر سال سیلاب آتا ہے تو کٹاؤ ہوتا ہے، اس سے رکاوٹ ہوگی۔ تو 24 کے قسم کے درخت ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں جو کہ ہم نے اس پہ پلانٹیشن کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے 4 سائٹس کے اوپر ابھی تک نرسریز بنا دی ہیں، اور ہم نے اس کے لیے پلانٹیشن جو ہے نا وہ آغاز کر دی ہے۔ اس کو ہم ایک پبلک انیشیٹو بھی ہے، ہم نے کمیونٹی کو بھی انوالو کرنا ہے، اور پھر جب یہ ہم باہر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، نالا لئی کو باہر صاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر ہم نے جو ہے نا حمید اللہ صاحب سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نے پھر شہر کے اندر بھی جو جب نالا لئی گزر رہا ہے اس کو بھی صاف کریں گے، کیونکہ اندر شہر میں سینسٹیوٹی زیادہ ہے، زیادہ لوگوں کو قائل کرنا پڑے گا، زیادہ ایک جو ہے نا وہ ہیکٹک ہے، تو ہم نے اس کو کام شروع کیا باہر سے۔ تو باہر سے یہ 25 کلومیٹر کر کے جب ہم سواں تک پہنچیں گے تو پھر ہم اندر صاف کرنا شروع کریں گے، تو یہ اس طرح صاف ہوگا۔ اور ہم جو پچھلے 50 سال سے جو پنڈی اسلام آباد کے یہ 60-70 لاکھ لوگ جو رہتے ہیں، جو ہم کچرا پھینک رہے ہیں، تو یہ ہمیں پتہ شاید نہیں ہے کہ جو کچرا ہم سواں میں، یہ نالا لئی میں پھینکتے ہیں، وہ کچرا نالا لئی اور سواں واپس ہمارے گھروں میں بھیج دیتا ہے۔ وہ کیسے بھیجتا ہے؟ اگر پنڈی اسلام آباد میں جتنی فریش سبزیاں آتی ہیں، دھنیا، پودینہ، مرچیں، پالک، گوبھی، یہ سب اسی سواں کے پانی اس کے ارد گرد آباد ہو رہی ہے۔ پنڈی اسلام آباد کے لوگ آدھا جو شہر ہے پانی جو پیتا ہے وہ سواں کے ساتھ بوزر لگے ہوئے ہیں، سواں کے ساتھ جو ہے نا وہ واٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں جو کہ پانی کو پل کر کے واپس بھیجتے ہیں۔ پنڈی اسلام آباد میں جتنا خالص دودھ بکتا ہے، وہ خالص دودھ کی جو بھینسیں ہیں وہ سواں کے اندر نہا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے بے شمار ایسے مسائل ہیں جو کہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم جو آج پانی کو جو ضائع کر رہے ہیں، جو پانی کو کنٹامینیٹ کر رہے ہیں، اور وہ جو ہم اپنی جگہ سے فلش کر دیتے ہیں باہر، تو واپس ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں چلا جاتا ہے، وہ واپس ہمارے ہی گھروں میں واپس آتا ہے۔ اس کو ہمیں اویئرنیس دینا ہے، اور ہم یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے اگر لوگوں کو کہ اگر 50 لاکھ لوگ ہیں اگر پنڈی اسلام آباد میں، اور ہر بندہ اگر ایک درخت لگا دے، اور وہ درخت ہم لگانے کے لیے اس کو سواں کے کنارے جگہ دے رہے ہیں، وہ وہاں پہ آئے اور ایک درخت لگائے، تو 50 لاکھ لوگ درخت کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تھیم ہے، اس کے لیے مختلف کام ہوتا ہے۔ خواجہ مظہر صاحب، میں جتنے عرصے سے آپ کو جانتا ہوں، آپ جو سوچتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، یہ کوئی قدرت نے آپ کے اندر بڑی بے پناہ صلاحیت دی ہے۔ میرے دوست آپ جیسے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے ہمت مل جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اتنا بڑا آپ نے جو سوچا ہے، اتنا بڑا کام ہے، ظاہر ہے اس کے لیے بھی کچھ عرصہ درکار ہے جس پہ جا کے کرنا ہے۔ اس سال ہم نے تقریباً کوئی 2 لاکھ کے قریب درخت جو ہے نا ان کی ہم نے پنیری لگا دی ہے۔ اچھا، وہ ہم نے کٹنگ لگائی ہیں، کچھ ہم نے پلانٹس لگائے ہیں، کچھ ہم گریجولی جو ہے نا کچھ ہم نے وہ پورا میتھڈ جو ہے نا وہ کریک کر لیا ہوا ہے کہ ہاؤ وی ول ورک۔ اور اس کے لیے یہ سال ہمارا تبلیغ کا سال ہے، کیونکہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ ایک پوری ایک اس کے لیے ہمیں فوج چاہیے۔ وہ ہم لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں، کمیونٹی کو انوالو کر رہے ہیں۔ اس میں 4 ٹیئرز ہیں۔ پہلی ٹیئر تھی جو لوگوں کو ہم نے موٹیویٹ کرنا، جو سماج کے کنارے لوگ رہ رہے ہیں، ان کو ہم نے 22 گاؤں کو ایجوکیٹ کیا اس سال۔ پھر اب انہوں نے ہمیں الاؤ کیا ہے کہ وہ ہمیں ایک پٹی دے رہے ہیں دریا کے ساتھ ساتھ، تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ آئیں اور آپ لگانا چاہیں۔ دوسرا فیز ہے جو ہماری ہے، جو کہ ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے، جو بھی فیکٹری یا جو بزنس جو کہ سواں کے اندر کچرا پھینک رہا ہے، ہم اس کو اپنے ساتھ پارٹنر کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ آئے اور اس کی پلانٹیشن میں ہمارے ساتھ جڑے۔ تیسرے سٹیج پہ ہم نے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کو موبلائز کرنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ
इस मिशन में शामिल हों। और चौथे स्टेज पे फिर हमने पब्लिक अवेयरनेस के ज़रिए इस एक्टिविटी को शुरू करना है। और पांचवी स्टेज जो है वो हमने ऑलरेडी कर दी हुई है शुरू, जिसका पहला बीज हमने कर दिया है कि हमने 5 स्टेशंस बना दिए हैं, जिसमें आप आए थे, आप बल्कि आप 4 स्टेशन पे तो आ चुके हैं आप। एक हमारा जिस चौंतरा में जहाँ पे हमने किया था गुड़ मेला, वो हमारा बेस कैंप है इस सवां रिवर प्रोजेक्ट का। फिर हम नकराली के फार्म में, आप ब्रिगेडियर जफर के जो फार्म में आए थे, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस कैंप। फिर हमारा एक फार्म इस्लामाबाद फार्म्स के अंदर है, वो एक बेस कैंप है। और चौथा फार्म हमारा जो है वो ढला में है। तो 4 बेस कैंप, इसकी नर्सरियाँ वो है ना वो तैयार हो चुकी हैं। तो ग्रीन फार्म तो आपने ये इनिशिएटिव ख़ास तौर पर लिया था और बाकी फिर आपके दोस्तों ने आपने उनको सपोर्ट किया। कर्नल फाद साहब भी इसमें वो भी इस मैदान में आ चुके हैं, बहुत एक्टिव आदमी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मतलब मैं अगर लिस्ट गिनूँगा तो बहुत लोग माशाल्लाह। मेरे जो हल्का बाद में 750 फार्मर्स हैं जो कि पिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग में फार्मिंग के कैपेसिटी में नुकसान कर रहे हैं। तो एक तो हम सस्टेनेबल फार्मिंग पे बात करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हम सक्सेसफुल फार्मर्स को लोग निकालें और एक्सट्रैक्ट करें। और फिर एग्री टूरिज्म जो हमारा मॉडल है, क्योंकि सर्वाइवल फार्म की तभी है जब आपका जब प्रोडक्ट है, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये डायरेक्ट कंज्यूमर तक इसका कनेक्ट होगा। तो वो एग्री टूरिज्म एक बेहतरीन मीडियम है। और एक रिजॉर्ट्स बनाना और ये चीज़ें ही मतलब इसका अल्टीमेट सोल्यूशन। तो एग्री टूरिज्म को तारिक तनवीर साहब से कोई हिस्सा लेके हम यहाँ तक ले आए हैं पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए। तो आप क्या कहते हैं कि आपको कितनी उम्मीद है कि बाकी लोग भी इस सपोर्ट करेंगे इस ग्रीनरी के लिए, जो हम ग्रीन सर्कल फार्मिंग है वो उस तरफ हमारा कितना? इंशाल्लाह मुझे पूरी कभी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारा जो ये इलाका है जो पठवार, इसके अंदर लोग अवेयर हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आके आबाद हैं। और वो जो हम इस बात पे ये इसकी अवेयरनेस रखते हैं कि हमें पौधे हमारे कितनी ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से अगर बाय परसेंटेज अगर कहें तो इस्लामाबाद की सराउंडिंग में बहुत अच्छी काफ़ी कैपेसिटी में प्लांटेशन हुई है। तो पिंडी में शायद ज़रूरत है इसकी अभी, लेकिन क्योंकि इसके बाहर के जो एरियाज़ हैं, जो नया शहर डेवलप हो रहे हैं, जो नए एरियाज़ बन रहे हैं, अभी रिंग रोड बन रही है, तो उसके बाहर भी शहर जाएगा। तो आई होप कि ये जो प्लांटेशन है ये फ्यूचर का, और लोग छतों पे उगाएं, लोग अपनी क्यारियों में उगाएं। मैं तो कहता हूँ ये देखिए अभी नीचे घास है ना, तो ये घास भी कंट्रीब्यूट कर रही है क्लाइमेट के अंदर। ये जो पौधे लगे हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब पौधे बेसिकली आपकी क्लोरोफिल और ये जो ग्रीन फुटप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल है। और आप जहाँ रहते हैं माशाल्लाह, आप जैसे आपकी इन्वायरमेंट है, आप तो बिल्कुल वो कहते हैं ना बिल्कुल उस नेचर इन्वायरमेंट में। मैं तो बड़ा मुझे मोहब्बत है आपके इस इन्वायरमेंट से। ख्वाजा मदद साहब के जी दोस्ती होने के बाद हमें हौसला है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मैं खासा स्लो हूँ, लेकिन ये कि ऐसे एनर्जेटिक बंदे के साथ जब जुड़ते हैं तो आपके अंदर भी करंट भर जाता है। ख्वाजा मदर साहब को ज़रूर नोट कीजिए, उनसे रब्ता कीजिए। आप ज़रा थोड़ा सा बता दें दोस्तों को कि आप का फ़ोन नंबर या आपका लिंक जो है वेब लिंक फेसबुक लिंक। ग्रीन हाउस फार्म्स को सर्च कर सकते हैं, एग्री टूरिज्म को सर्च करें, ख्वाजा मदर को लिख दें। वैसे नंबर में आपको जो पब्लिक नंबर हमारा जो ग्रीन हाउस फार्म्स का यूज़ होता है वो 0321 8520 है। इसी पे व्हाट्सएप भी है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि पौधे लगाना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के नाम पे, अपने फैमिलीज जो गुजर चुके हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद, उनके नाम पे पौधे लगाना चाहते हैं, तो लोगों के पास जगह नहीं है। तो मुझे बहुत से लोग बाहर से अब कॉलें कर रहे हैं, सऊदी अरब से, यूएई से, यूके से, कि जी हम अपने वालिदैन के नाम पे, अपने बुजुर्गों के नाम पे पौधे लगाना चाहते हैं। या ऐसे पिंडी शहर के अंदर जो लोग रहते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास जगह नहीं है, पौधे कहाँ लगाएं। तो उनको हम जगह ऑफर करते हैं कि सवां के किनारे हम आपको कई किलोमीटर लंबी पट्टी अवेलेबल है, आएँ, हम आपको पौधे वहाँ पे लगा के और उसको संभाल के भी दिखाते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।